جب انڈیا آزاد ہوا تھا تو اس کا جو بانی گاندھی نے یہ لفظ کہا تھا، مسٹر گاندھی نے، کہ اپنی کابینہ کو، جو پہلی کابینہ اس نے بنائی تھی اپنی ہندوستان کی، تو اس کابینہ کو مخاطب کر کے اس نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہم لوگ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں جو سخاوت اپنانی ہے وہ عثمان غنی جیسی، دیانتداری اپنانی ہے ابو بکر جیسی صداقت، اور جو ہم نے عدل اپنانا ہے وہ عمر خطاب جیسا، شجاعت ہمارے اندر ہو علی المرتضیٰ جیسی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاشف صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، آپ سنیں؟ میں ٹھیک، شکر اللہ کا۔ آج بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ جی کیا مصروفیت تھی آپ کی؟ بس اسکول۔ کاشف صاحب، میرا آپ سے کویشچن یہ ہے، ماشاءاللہ آپ کے پاس، آپ اسکول میں پرنسپل ہیں، کافی نالج ہوگا، نیوز بھی آپ سنتے ہوں گے۔ دبئی نے پاکستانیوں کے ویزے بین کیے ہیں، تقریباً کافی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے، اور 98% ایسے پاکستانی ہیں جو دبئی میں جا کے لون لیتے ہیں، وہ پاکستانی تقریباً 60 لاکھ روپے بنتا ہے۔ لون لینے کے بعد وہ پاکستان آ جاتے ہیں، دوبارہ واپس جاتے نہیں ہیں، اور جب ان کی آئیڈینٹی چیک کی جاتی ہے وہ پاکستانی نکلتے ہیں تو وہ ہم فراڈ لسٹ میں، بلیک لسٹ میں ہمیں کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ بہت ساری کنٹریز نے پاکستان کو بین کیا ہوا ہے، کبھی ہم وہاں پہ جا کے ان کے رولز کو فالو نہیں کرتے، پاکستان کا ماحول سمجھتے ہیں، کبھی ہم کچھ کر دیتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے پاکستانی ہر جگہ پہ جو ہے بدنام ہو رہے؟ دیکھیے، پہلی بات کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پاکستانی قرض لیتے ہیں دبئی سے، دبئی نے بین کر دیا ہے پاکستانیوں کو، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو جو وہ شرائط ہیں، کیونکہ ہر ایک کنٹری کی اپنی شرائط ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے کوئی اور دیگر ممالک میں سے آئے، جو رول کے خلاف کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری کہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، یہ ہم سب اچھی طرح سے بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستانیوں نے اپنا امیج خود جو ہے یہ خراب کیا ہوا ہے، کیونکہ جب ہم ایک حدیث کے اپوزٹ کام کریں گے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ افضل ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی کہ دینے والا ہاتھ افضل ہے لینے والے ہاتھ سے، جب ہم لوگوں نے ہاتھ ہی پلا لیا تو پھر رسوائی تو وہیں سے ہماری شروع ہو گئی ہے۔ تو اس میں بین چھوڑ کے کسی کی بھی بری جو ہے توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب ہم نے پہلے ہی اپنا مقدر جو ہے اس کو اوروں کے ہاتھوں میں دے دیا تو وہ بین تو ہونے ہی ہونے۔ جو 2% لوگ دبئی میں رہتے ہیں، 2% کہہ لیں کہ جو نئے لوگ گئے ہیں جن کو ضرورت ہے جاب کی، پاکستان میں ان کا گھر نہیں چل رہا، ان کو ضرورت ہے، یا جو پہلے سے وہاں پہ رہ کام کریں، ان کے لیے بھی وہاں پہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، لوگ ان کو طنز کر رہے ہیں، پاکستانی ہے، پاکستانی کو دیکھ کے وہ ٹارچر کرتے ہیں۔ جی، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، پاکستانیوں کے حالات جو وہاں پر رہائش پذیر ہیں ان کے حالات واقعتاً ایسے ہیں، کیونکہ اگر ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ اگر ایک خربوزہ جو ہے، خربوزے کے پورے ٹوکرے میں سے اگر ایک خربوزہ خراب ہو جائے تو وہ سب کو خراب کر جاتا ہے، تالاب میں اگر ایک مچھلی کو گندی کو ڈال دیا جائے تو وہ سارا تالاب گندا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ پاکستانیوں نے جو 80% جو ہماری کہہ لے کہ 100 میں سے جو 3 حصے دہائی ہے ہماری، جب اس نے سوچ ہی اپنی یہ بنا لی ہے کہ ہم نے بدنامی لینی ہے، تو پھر جو دوسرے ہیں تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی سزا ان کو ملنی ہے۔ تو یہ اصولاً ہو تو غلط رہا ہے، لیکن دنیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، یہ ہوگا ایسا۔ آپ نے کہا کہ ایک خربوزہ یا ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، لیکن یہ 98%، یہ تو پورے کا پورا تالاب بھی گندا ہے، اس میں تو 2-3 مچھلیاں ہیں، ان کو بھی خراب کریں۔ یہ تو پھر ہماری سیاست کی طرح کی ہے نا، تو ہو جاتا ہے بس، لیکن ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان پر رحم فرمائے اپنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر کنٹری میں، آپ دبئی میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ ایون کہ انڈیا میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ آپ کو ایرانی، افغانی، مسلم، خیر وہ بھی مسلم ہے لیکن ان کی کنٹری اور ہے، غیر مسلم، سب آپ کو اتفاق سے رہتے ہوئے ملیں گے۔ واحد ایک پاکستانی ہے جو نہ تو پاکستان میں رہتے ہوئے کسی کامیابی سے خوش ہے، نہ وہ وہاں پہ رہتے ہوئے کسی کامیابی سے۔ دیکھیے جی، مسلمان کا ہم لوگ مقصد بھول چکے ہیں۔ مسلمان کا مقصد ہوتا ہے کہ جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے
अपने दूसरे जिस्मानी अज़ा से किसी को तकलीफ ना दे। जब हम लोगों ने अपना मुकद्दर ऐसा बनाया कि हम अपने दीन को छोड़कर दुनिया को आगे लेकर चलेंगे, तो साफ ज़ाहिर है काफिर जो है उनकी रस्सी तो पहले ही ढीली अल्लाह पाक ने की हुई है। रस्सी तो मुसलमान की सख्त की थी, और जब इन्होंने इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम के तर्ज अमल को छोड़कर हमने गैर का तर्ज अमल अपना लेना है, तो वो रब्बे कायनात को तो वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो यही चीज़ है कि जो इंसानों का मुकद्दर बन गया है, इनकी जलालत, इनकी रुसवाई और इनके लिए जो बदनामी का सबब है वो यही है कि हम लोगों ने इस्लाम का रास्ता छोड़कर कुफ्र का रास्ता जो है उस रास्ते को अपना चुके हैं। आप कह रहे हैं कि इस्लाम के तर्ज अमल को छोड़कर कुफ्र के तर्ज अमल पर हम लोग चल पड़े, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, जो रूल्स हमें, जो कानून हमें हमारे इस्लाम ने दिया था वो उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं, और वही नहीं बहुत सारी और कंट्रीज भी उसको फॉलो करते हुए चल रही हैं और वो कामयाब हो रहे हैं। वाहिद हम हैं जो उनको रूल्स दिए गए थे उनको अपना के हम लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आपकी बात 100 नहीं बल्कि इससे मैं 200% कह लें कि मैं इत्तेफाक करूंगा कि ये एक, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इसका जो बानी, उन्होंने, गांधी ने ये लफ्ज़ कहा था, मिस्टर गांधी ने, कि अपनी काबीना को, जो पहली काबीना इसने बनाई थी अपनी हिंदुस्तान की, तो उस काबीना को मुखातब करके इसने एक जुमला बोला था कि हम लोग अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें जो सखावत अपनानी है वो उस्मान गनी जैसी, दयानतदारी अपनानी है अबू बकर जैसी सदाकत, और जो हमने अदल अपनाना है वो उमर खत्ताब जैसा, शुजात हमारे अंदर हो अली अल मुर्तज़ा जैसी। तो उसके काबीना ने यही सवाल किया था जो अभी आपने किया है कि वो लोग अपना चुके हैं। तो उनमें से काबीना का एक सिख था, सिख ने ये सवाल किया था कि जी हमें आप हमारी कोई मिसाल देकर कहते या किसी और की मिसाल देते, आपने मुसलमानों के 4 खुलाफा की मिसाल क्यों दी? तो उन्होंने आगे से कहा था कि अल्लाह की कसम मुझे इससे बड़ा कोई भी ना सादक नजर आया है, ना अमीन नजर आया है, ना मुझे इससे बड़ा कोई आदल नजर आया है, ना कोई सखी नजर आया है। तो उन लोगों ने शरीयत को पढ़ा है, सिर्फ आज अगर उनके अंदर कमी है तो वो कलमा को ना मानने की है। अगर वो कलमा पढ़ लें तो यकीन माने वो हमसे ज्यादा अफजल दर्जे पर पहुंच जाए। आपने सादक, अमीन और दयानतदारी की बात की है, तो इससे रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त रमज़ान मुबारक चल रहा है, माशाल्लाह दूसरा अशरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हर कंट्री ने, इवन कि इंडिया हो, गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हो, उन्होंने रमज़ान मुबारक में डिस्काउंट किया। कुछ इंडियंस ऐसे भी हैं जो रोज़ा रखते हैं मुस्लिम्स के साथ, तो उन्होंने बाकायदा 50%, 30% डिस्काउंट लगाया, 70% डिस्काउंट लगाया। वाहिद हम पाकिस्तानी हैं, हमने रमज़ान मुबारक शुरू होती रेट डबल कर दिया कि यही एक महीना है कमाई का, इसके बाद जो है पता नहीं कमाई होगी कि नहीं। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि देखें वो बात वही आ जाती है कि मुसलमानों के ज़मीर मर चुके हैं। हम नाम के मुसलमान हैं, मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर कुफर से ज़्यादा बदतर हम लोग हो चुके हैं कि हम लोगों ने, हालांकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह दर्स दिया है कि तुम लोग औरों के साथ जो है मियाना रवि इख्तियार करके उनके साथ हुस्न सलूक से चलो। हमारा इखलाक देखा जाए, काफिर का इखलाक मुसलमान की निस्बत जो गैर मुस्लिम है उसका इखलाक हमसे ज्यादा अच्छा है। तो इसी तरह की एक बात ज़हन में आई है कि एक अंग्रेज था, मुसलमान हुआ नया नया, तो उसने मस्जिद में गया, नमाज पढ़ रहा था बेटा, तो मुसलमानों को उसने नमाज पढ़ते जब देखा तो देखकर बड़ा परेशान हुआ, हैरान होकर देखने लगा। तो एक मुसलमान ने पूछा कि भाई आप क्यों परेशान हैं, आप तो नए नए मुसलमान हो, आपको क्या पता कि दीन क्या है? उसने कहा, आगे से जवाब देकर कहने लगा कि अगर दीन जो तुम लोग अपना के बैठे हो ये दीन है ना, तो मैं ऐसे दीन से बेजार दूर हूं, बेजार अच्छा हूं मैं इस दीन से। क्यों कि हम लोगों ने, नमाज है, रमजान शुरू हुआ, हम लोगों को अब अल्लाह याद आता है, लेकिन अल्लाह याद आता है सिर्फ अपने मफाद के लिए, औरों के साथ नहीं। जबकि रमजान का असल मकसद क्या है कि गरीब से गरीब, इसके अंदर भूखा प्यासा रहना सिर्फ जो है इसका एक आम रूटीन नहीं है, बल्कि ये इसका एक मकसद है हमारा कि अल्लाह पाक हमें ये एहसास दिलाने चाहते हैं, हमारे वजूद को गुनाहों से पाक करना चाहते हैं कि तुम लोग आम लोगों की तरह गरीब लोगों का एहसास करो। हमें तकवा,
ڈر, اللہ رب العزت کی ذات کا احترام, اس کی وحدانیت, یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے اکٹھا ہوتے ہیں تو اس پوری کا نام روزہ بنتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے بظاہر ایک روزہ رکھا ہے, لیکن روزے کا ہم نے مقصد سمجھا ہے کہ شاید کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا, پیاسے رہنا, اور صبح پیٹ بھر کے کھا لینا, شام کو پیٹ بھر کے کھا لینا, یہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ روزہ ہے. جبکہ ایسا جو شیوا ہے یہ مسلمان کا, اگر ہم لوگ مسلمان تو ہم لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے. ہم اس قدر نیچے گر چکے ہیں, اس قدر ہماری سوچ گھٹیا ہو چکی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فروٹس کی آپ ٹھیلے پہ جائیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو فروٹس تھوڑے بہت خراب ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, کوئی غریب لے جائے. لیکن اب وہ علیحدہ ٹوکری میں لگا کے اس کا ریٹ 50 روپے کم کر کے لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بھی سیل ہو, اس کے بھی ہمیں پیسے ملیں, کوئی غریب آ کے وہ ویسے نہ اٹھا کے لے کے جا سکے, تو غریب بیچارہ وہ بھوکا مر رہا ہے. بالکل یہ بات آپ کی حقیقت ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے وہ اصول اپنا لیے جو منافقین کے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لوگوں نے ایک بات کو لے کر چلے تھے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا فانی سے بظاہری پردہ فرمایا تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا, تو اس کے وقت کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, لیکن جب باری آتی تھی کہ مال کو خرچ کرو, غریب کا احساس کرو, تو وہ لوگ کہتے تھے یہ کام مشکل ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہی تھا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اعلان جنگ کیا تھا, اگر آج کے اس دور کے اندر بھی اگر ہم لوگوں میں کوئی ایک بھی اس بات کو لے کر سمجھ لے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی یہ اعلان جنگ کرنا پڑے گا, کہ تاکہ جو لوگ جو ہیں ایسے کہ جو غریب کا حق کھا کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں, تاکہ ان لوگوں کی یا اصلاح ہو جائے یا ان کو ویسے ختم کر دیا جائے. تھینک یو سو مچ کاشف.